امیر محترم جناب استاد عبدالعزیز خان بلوچ صاحب ضلع ڈیرہ غازی خان تشریف لینا، جمعیت علماء اسلام ضلع ڈیرہ غازی خان کے جنرل سیکرٹری، صوبہ پنجاب کے نائب امیر جناب حضرت مولانا قاری جماعت ناصر صاحب تشریف لینا، اور تحصیل کوٹ ٹھٹا کے امیر حاجی عبدالمجید خان صاحب کی رہانی، اور جنرل سیکرٹری تحصیل کوٹ ٹھٹا کے برادر مکرم جناب مولانا محمد شاہد ندیم صاحب کی قیادت تشریف ہے نہیں ہے۔ الحمدللہ پہلے نور والے کے یونٹ تشکیل تھی اور موضع ہزارہ کے اندر یونٹ کی تشکیل تھی، یوسی ہزارہ کی یونٹ کی تشکیل تھی، اور جھوک طرح کے یونٹ کی تشکیل واسطے حاضر تھی۔ پہلے الحمدللہ انہاں ایک ڈھانچہ تیار کیا ہے شورا دے تحصیل کوٹ ٹھٹا کے اجلاس سے، امیر واسطے بھائی رفیق احمد صاحب کا نام اور جنرل سیکرٹری واسطے قاری عبدالصمد صاحب کا نام پیش کیا گیا ہے، دوست تائید و توثیقی کی ہے۔ یہ بعد جڑی کارروائی ہے وہ حضرت مولانا محمد شاہد ندیم صاحب چلے سے سارے کی سعادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا المرء مع من احب، کہ آدمی میدان محشر وہ بندے نال اٹھایا وسی جے نال محبت ہو۔ صحابہ کرام فرمائیں یہ حدیث مبارکہ کے نال سکو جتنی خوشی اور جتنی شادمانی تھی ہے کرے نہیں تھی۔ کیوں؟ اس وجہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے عاشق ہیں، ایسا حضور نہ تو یہ حدیث پاک دی روشنی دے نال اسا یہ کرنے ہیں کہ ساری جنرل محبت اس کی، اگر ساری اچھے نیک لوگ پاکیزہ لوگ قوم صلاۃ کے پابند لوگ اور پارلیمانی نظام کے اندر مسجد مدرسہ ختم نبوت ہر دینی کام دے دفاع کرنے والے لوگ کے نال ساری محبت ہو سی تو سموسا بھی اٹھ سو، اور اگر خدا نے خاصا بھی پر کھڑے ہو سو اور پھر اللہ تعالیٰ دی رحمت کے امید اللہ سارے دی فضل فرماوے۔ جمعیت علماء اسلام اکابر بزرگ کے لیے جماعت ہے، انہیں پہلے امیر شیخ الحدیث حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ او لاہوری صاحب کے قبر جو 6 مہینے خوشبو ہوئی ہاں، اور مال روڈ تے جلے انہیں جنازہ ہے انہیں کے جنازے کو کئی لاکھ لوگ منہ ڈالے بتے ہیں ہاں، اتنے بڑے پہلے ابھی وہ ہیں۔ پھر حضرت مولانا عبداللہ درخواستی صاحب نے امیر برکن حافظ الحدیث ہیں، مجذوب ہیں، وقت قلندر ہیں، اور پھر حضرت مولانا مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یعنی جس جگہ تے ہاتھ پیسوں وہ ہیرے اور موتی ہے، اور آج دور قیادت فرمانے پر قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، اور یہ دیواری سے دیکھو سپریم کورٹ میں ختم نبوت کے حوالے میں فیصلہ دیتے ہیں، سارے چپ کر دے بیٹھے، مسلم لیگ والے کو کوئی پرواہ کا نہیں، پیپلز پارٹی والے کو پرواہ کا نہیں، تحریک انصاف کوئی پرواہ کا نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے ذاتی مسئلے ہوئے کیس ہوئے بھجتے تو کر یہ چونکہ حضور سے عزت کا سوال ہے۔ فضل الرحمان کو سکو سے کتنا فضل الرحمان کی تاریخ ووٹ نہیں دے انہوں فضل الرحمان کو سگڑا حقوق ہے گالی حقوق کرنا سارے حضرت مولانا لقمان صاحب علی پوری رحمۃ اللہ تعالی فوت تھی گئے، اور جب میں گیا کھوکھے دوتے جوان بولے تو جتے بیٹھا میں کہ بیٹا سو سارا قصور کیا ہوتا ہے، سارا قصور ہی ہوا یہ تبو پر نکاح پڑھا کے حلالی کی طرح دے سارا قصور نے تو ووٹ نہیں بیٹھے، یہ مذاق ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان نے سپریم کورٹ کا فیصلہ ختم کروایا اور ختم نبوت کا حفاظت کا فریضہ سمجھا مسجد مدرسے کو رجسٹر کوئی نہیں کرنا۔ کیوں؟ پاکستان ہے مسجد مدرسے سکول اتنے ڈھیر ہیں، یہ پاکستان کے لوگ اتنی محبت دین نہ کہ کچھ جری وستی ویسے سکول کہنا اسی مسجد ہی ہے پئی امام صاحب ہی ہے پیا وہ قاعدے پڑھے نہ بیٹھے نورانی قاعدے پڑھے نہ بیٹھے قرآن شریف ہون والن اگر رجسٹر کرے مو امریکہ دے نام مرادو کروڑا خربہ اربہ روپے میں گھن گیو وہ کتے گئن مولوی تو مت گئن رپائے ہے کی نہیں سریتا مولویوں کو اللہ دی طاقت ہے تے پاکستان دے عوام دی محبت ہے، پاکستان دا عام آدمی وہ دین پسند ہے، وہ قرآن پسند ہے، دین والے لوگ انہاں محبت کرے دے۔ تو جمعیت علماء اسلام کی محنت یہ ہے کہ اللہ دی سرزمین دے اللہ پاک دے نظام آوے، انہیں واسطے امیر ضلع بھی ہے حضرت قاری صاحب بھی ہے، چونکہ تسا حضرات کافی دیر تو انتظار کرنے پہ میں درخواست کرے سا امیر محترم کو وہ بھی مختصر اپنا خیالات اظہار فرمائے سن قاری صاحب جیسے کر دعا اما بعد میرے قابل احترام جو گجرات کے شہر کے بزرگوں نوجوانوں اور جمعیت علماء اسلام کے کارکن، یہ جمعیت علماء اسلام کیا ہے؟
یہ نام سے ظاہر ہے جمعیت. جمعیت کا لفظی معنی ہے کٹ. جی تھوڑے بال سکول پڑھن ویندے ادھر سی سارا بال 6ویں پڑھدا پے ککڑی بال کو قرآن ویسو 6ویں والی کلاس ہے ویسو. جماعت کا لفظی معنی کیا ہے کہ جیدی سوچ ایک ہوئے, جیدا ذہن ایک ہوئے, جیدا لائے عمل ایک ہوئے. یہ نہیں ہو سکتا 6ویں دی کلاس ہوئے اندے وچ 7ویں دی گال پڑھدے بیٹھے ہوں, 8ویں دی گال پٹے پڑھدے ہوں, 2 دی گال پٹے پڑھدے ہوں. یعنی ان کو جماعت نہیں آ گیا جیدی سوچ ایک نہ ہو. اور جماعت دے اوتے ہی ہمیشہ اللہ دی مدد آندی ہے. جماعت دے اوتے ہی اللہ دی مدد آندی ہے. ہی گنوں سب نماز کا حکم ہے کہ جماعت نہ نماز پڑھو. کلی نماز پڑھو ایک نماز دا سوال, جماعت نہ پڑھو 27 نماز ہے. جتنا مجمع وڈا تھی نہ ویسی اتنا اوندا مرتبہ ودا ویسی. یہ جماعت دی گال ہے. اب وہ کیا ہے جمعیت علماء یعنی عالم. میرے بزرگوں گال یاد رکھو کہ ایک غریب کیا ہے جتنی دین ترقی کی ہے غریب نے مدد کی ہمیشہ. بے شک آقا دو جہان دی زندگی دا پہلو مکہ زندگی دیکھو. حضرت بلال کیا اے تک علماء فرمیندے ابے تے گاڑی دا شاید پتہ ہے اب کو پتہ ہی کہ نہیں کہنا اولاد, لیکن دین دی وہ خدمت کی ہے. کافر مار مارتے تھک میں دیاں آپ آنکھاں کو نہ تھک دیاں. کیا کہ اللہ نے ایک شان کیا دیتی جلدے زمینے دیاں اور جھٹے دی آٹھ آسمانے تے ویلی ہے. یہ انہی وجہ ہے, یہ لا الہ الا اللہ دی وجہ ہے. آج ایسا سرگردان ہیں, پریشان ہیں, دکاندار ایک بیٹے والے میری 20 دکان تھی میں ایک گڈی ہے وہ 20 گڈی آوے, 1 روپے دا مالک ہے 2 روپے بر ونجے, ایک پال ڈاکٹر بڑے 20 بر ونجے 30 بر ونجے. 3 رات ہی سوچو بیچارے پہ ہیں اور نافرمانی تھی دیے تھیلے پئی سب کو کوئی پرواہ نہیں. اللہ دا نظام کو ٹوکت کھلا پائے کوئی پرواہ نہیں. قرآن کا لوگ سارے دشمن قرآن کی بے حرمتی کرنے پہ اسا کاروباری بڑے بیٹھے مدار مسجد سے حملہ کیتا پہ اسا صرف ڈاکٹر ہیں سے میں تو استاد ہاں سے میں آج ٹیوشن کے لیے چھوڑا سے. تو میرے بزرگوں دوستو آخری دنیا تو چلا وجے اسا یہ دنیا دے صرف یہ کاروبار کرنا آیا سے. یہ دنیا دے اوتے اللہ نے ساتوں اللہ دے نبی والے کم واسطے بھیجے. وہ اللہ دے نبی دا کم کیا کہ یہ دنیا دے اوتے اللہ دے نظام کو رائج کرنا, اللہ دے نظام کو رائج کرنا اور اللہ دا نظام یاد کرے. جب تک ساری زندگی ایک سارے ملک نہ آسی, نہ امن آسی, نہ عدل آسی, نہ پیار آسی, نہ رواداری آسی, نہ یکجہتی آسی, نہ احترام آسی, نہ والدین دا, نہ بڑے دا, نہ چھوٹے دا. یاد رکھے گا اگر یہ چاہتے ہیں یہ ساری چیزاں سارے معاشرے آ ونجن سب کو پیچھے لا الہ الا اللہ کا دامن پکڑنا پوچھ. اور اسا جمعیت علماء اسلام میں کیوں میں دیں لوگوں کو دسو کہ جرا پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ برابر دا. اج جمعیت علماء اسلام دا بھی وہ مقصد ہے کہ لا الہ الا اللہ سے منشور ہے کہ اس زمین دے اوتے اللہ دے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کرے سوں یا کوشش کریں دے دنیا تے چلے وے سوں یا اللہ صاحب کو رنگین راتی رنگین دین تے کیسی کلمے والے کیوں آقا دو جہان کو جب آپ نے چچا نے کافر دا جب وفد آیا انہیں پیغام دیتا کہ جناب اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ ایک کلمے دی گال چھوڑے میں نہ تے پھر ساری سزا دا سارے تکلیفیں دے سامنا کرنے واسطے تیار نہیں بنے. آپ ڈر گئے چاچا کہ وہ بھتیجے کو کی میں آکھاں شدہ پریشان تھی سی. آخر در آخر آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے اے میرے چچا اگر میرے حکاتے سورج پہ چاند رکھ لے میں ول بھی یہ رکھ دے میں نہیں میں چھوڑے سا ول بھی میں اللہ کی وحدانیت بیان کرنا کوئی چھوٹ سا نہ یا ہی کوشش ہے اپنے آپ کو جان دے دیسا یا اللہ کا نظام جو ہے دنیا تے قائم کرتے رہا. مکہ کتا مدینہ کتا اج کل ماں کی تھپڑ دے بیٹے انہیں تو انہیں صاحب آدھی محنت ہے. دیکھو نا این محنت کو جو اللہ نے تو کلمہ دیتے این کلمے کی لاج رکھو. سردار کو ازمائے ہوئے, جگیردار کو ازمائے ہوئے, نوتوتی کو ازمائے ہوئے, روٹی کپڑے مکان کو ازمائے ہوئے, جناب اعلیٰ ذریعہ ضرورت ازمائے سے, فوجیں کو ازمائے سے, اسٹیبلشمنٹ کو ازمائے سے, انصاف کو ازمائے سے, لیکن غریب کی حالت نہیں کرتی اور بدل سے بھی کوئی نہ کرے جب تک اللہ کا نظام نہ آسی. یہ واسطے جمعیت علماء اسلام پیدانے چے کہ مظلومے دے نالے, غریبے دے نالے, مسجد مدارس دے نالے, ختم نبوت دے عقیدے دے نالے, قرآن دے نالے بہت یہ درخواست ہے صرف جماعتی بات کو نہ پڑھو بلکہ جماعت کا حراوت دستہ پڑھو. جتنا جماعت کی گال ہوئے اللہ کی رضا واسطے سارے واسطے نہیں, موری فضل و مان واسطے نہیں کہ میرا اللہ مجھے کو راضی تھی وجہ انہیں واسطے کرے سو اللہ کو دنیا بھی آباد کرے سی اور آخرت بھی انشاءاللہ کو بہترین تھی سی.
سلائیو پیغام ہے اللہ دی زمین تے اللہ دا نظام دی کوشش کر رہی ہے. اگر تسا اکیلا بھی نہ سمجھا اور ایک چہرے ذاتی کم ہو سکے جائز کم ہو سکے مظلوم دے نال کھڑے ہو سو انشاءاللہ نہ کہ سردار کو ڈرائے نہ کہ جگیردار کو ڈرائے نہ وزیر کو ڈرائے انشاءاللہ کہ مولی میدان وچ آندے اپنے سامنے کوئی کھڑ نہیں سکتا اور انشاءاللہ لیکن ساری طاقت تسا ہے تسا سرے بازو برسو انشاءاللہ اسا تو کلے تولے سر تلے تھیما نہ دیسوں انشاءاللہ دنیا دے بھی سر فخر تے بلند ہو سن قیامت والے بھی انشاءاللہ نبی دی شفاعت نصیب تھی سی انشاءاللہ واخر دی اللہ رسول کریم. بس بھی میرے قابل احترام بھائیو میں تسا سارے حضرات دا دلی شکر ادا کرنا اور تسا حضرات نے اتنا قیمتی وقت اپنا نہیں دے اور شکریہ ادا کرنے ہیں کہ سارے کچھ بھی پروگرام ہیں الحمدللہ سب لوگ نے ٹھیک کرتے پہ ہیں اور تسا حضرات بھی بیچے آگے تھے واقع دیکھ کے دل باغ تھی بڑی خوشی تھی. الحمدللہ ساری یونٹ سازی کا قیام ہے کہ یونٹ سازی تیزی نال تھی نہیں پی سی تو ادا سا جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ لوگ ساکو اتنا پذیرائی عطا کرنے پہن اور لوگ اتنا عزت کرنے پہن سی. تو پہلے جتنا بھی ماحول ایسا ڈچھی ودے ہیں جاگیردارانہ سردارانہ نظام وہ بھی ڈچھی ودے ہیں لیکن ہوں جمعیت علماء اسلام دے اتنے ایسا اعتماد پہ کرنے ہیں تو میں اپنے تحصیل کوٹ چھٹے کی ذمہ داری دے نال یہ تو آپ وعدہ کرنا کہ انشاءاللہ کوئی بھی تسا ادنا جے کارکن دا بھی کم ہو سی تو انشاءاللہ اسا ہر حال وچ تواڈے نال ہو سوں اور تواڈے ساتھ ہی انشاءاللہ چل سوں. باقی یونٹ دا پہلے قیام امیر تے جنرل سیکرٹری دا ماشاءاللہ ٹھیک ہے. باقی بھی ساتھی کنے یہ گزارش ہے کہ اپنی پورا عاملہ بناؤ پوری عاملہ دی تشکیل دیو تو والا سارے نال انشاءاللہ جوڑ کے راسو تو انشاءاللہ یہ جماعت بہت ترقی کرے سی تو انشاءاللہ ہر حوالے دے نال اساں تواڈے نال ہوسوں. تو الحمدللہ ہن سارے اتنا کافی حضرات بیٹھن تے جڑے سارے عمومی دے ساتھی بھی ہیں. ساری کوٹ چھٹے دے اندر 10 تاریخ کو عمومی دا اجلاس بھی ہے وہ دے اندر بھی ساتھی بھرپور شرکت کرے سو یہ بھی تو آپ کو دعوت نامہ ہے پہ انشاءاللہ. پہلے بھی اجلاس شورا دا تے عاملہ دا کیتے سے ارمن سٹی دے اندر اور بھی اتھائی انشاءاللہ اجلاس ہوتی سارے آپ تشریف دینا سو انشاءاللہ بہت خوشی تھی. وقت تھوڑا میں دعوت دیتا ہوں اظہار خیال فرمائیں گے سفیر امن حضرت مولانا قاری جمال عبد الناصر صاحب نائب امیر جمعیت علماء اسلام صوبہ پنجاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام امیر ضلع محترم عبدالعزیز خان بلوچ صاحب، امیر تحصیل محترم عبدالمجید خان جیوانی صاحب، سیکرٹری جنرل مولانا شاہد ندیم ابو غازی صاحب، نائب صدر ضلع ڈیرہ غازی خان مولانا کلیم اللہ ملکانی صاحب، ناظم نشر اشاعت مولانا فضل الدین عمرانی صاحب اور ضلع کے سرپرست محترم غلام حیدر خان چنوانی صاحب اور میزبان حضرات، میں آپ کا شکر گزار کہ آپ آج ہماری انتظار میں بیٹھے. ہمارا پیغام صرف یہ ہے کہ پاکستان کو نشے سے پاک کرنا ہے. جو منشیات فروش جو ہیں یہ بزنس مین، میں نے ایک سرکاری پروگرام میں نے اس دن کہا کہ آئس نشہ جو ہے یہ کافروں نے بنایا ہے اور امریکہ کی فوج کے ساتھ آیا ہے پاکستان میں، اس سے پہلے نہیں تھا. تو اس پر سارے ڈی سی صاحبان اور ڈی پی او اور دیگر حضرات میری طرف بڑے غور سے دیکھنے لگے. تو میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں. یہ جب جہاز آئے، ان کی کنٹینر آئے، ان کی دیگر مخصوص خوراکیں جب امریکہ سے آتی تھیں اس خوراک میں یہ آئس نشہ بھی آتا تھا. اور یہ کیوں انہوں نے بھیجا ہے؟ وہ اس لیے بھیجا ہے کہ یہ لوگ زندگی سے پیار کرتے تھے، امریکہ کا پیسہ خرچ ہو رہا تھا، طالبان مرنے کی بجائے دن بدن بڑھ رہے، تو ان کو انہوں نے نشہ دیا کہ نشے کی حالت میں یہ طالبان سے لڑیں گے. لیکن نشہ بھی کرتے تھے، اس کے باوجود خوف اتنی تھا کہ وہ نشہ اثر نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ طالبان سے انہوں نے شکست کھائی. اور ہمیں جو نشہ ہے وہ محمد کی غلامی کا ہے. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن نشئی کو میری زیارت نہیں ہوگی اور نشئی کو کلمے والی موت بھی نہیں ملے.
اس لیے آج میری قوم کو، میرے قوم کی نوجوانوں کو جو نشے میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف ہم ضلع ڈیرہ غازی خان میں جہاد کر رہے ہیں. آپ ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. اور دوسرا پیغام ہمارا یہ ہے کہ نشائی جو ہیں ان کے لیے تو ہسپتالیں بننی چاہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے ایک اجلاس میں نے کمشنر صاحب کے اجلاس میں بھی کہا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو ہماری طرف سے، ڈیرہ غازی خان کی طرف سے یہ پیغام دیں کہ ڈیرہ غازی خان میں نشہ کرنے والے نوجوانوں کے لیے علاج گاہ بنائی جائے، ہسپتال بنائی جائے تاکہ یہ نشے سے بچ سکیں. آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ جی بے شک. اور دوسری ہماری آج آپ سے اپیل یہ ہے کہ یہ جوا نہیں ہونا چاہیے. یہ جو آئے روز چاروں طرف سے جوئے نے، شعبدہ باز مداری قسم کے لوگ غریبوں کو لوٹ کر ان کے پیسے کھا رہے ہیں، یہ سلسلہ بھی اب ختم ہونا چاہیے. اس کے خلاف بھی قانون کو حرکت میں آنا چاہیے، تھانہ کچہری کو حرکت میں آنا چاہیے، اور ان لوگوں کو گرفتار کر کے جو مختلف سکیموں کے نام پر جوا کھیل رہے ہیں ان کے اوپر بھی پابندی لگنی چاہیے. اور تیسرا، سود کے خلاف ہم نے قانون پاس کرایا ہے، اور سودی نظام کے خاتمے کے لیے آج سے ہی ہم تاجروں کو کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام کے دائرے میں آ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ چھوڑ دو، اور شریعت کے مطابق سود کے خلاف متحد ہو کر تجارت کو عام کریں، تاکہ سود کی لعنت سے جو قوم اس وقت ذلیل اور برباد ہو رہی ہے، میرا تاجر بدحال ہے، اس کی خوشحالی اسی میں ہے کہ سودی نظام کا خاتمہ ہونا چاہیے. ہونا چاہیے بولے سودی نظام کا خاتمہ ہونا چاہیے. میرے تاجر جو ہیں وہ سودی نظام کا بائیکاٹ کریں، مفتیان علماء سے پوچھیں. اور الحمدللہ پنجاب کی جو بلا سود بینکاری نظام ہے اس کا مجھے ممبر نامزد کیا گیا ہے، اور اس کے لیے ہم ڈیرہ غازی خان میں کریا گاؤں بستی اور تمام تاجر تنظیموں کو ہم نے پیغام دے دیا ہے. تمام یونیورسٹیوں میں اور تمام سکولز میں ہم انشاءاللہ بلا سود بینکاری اسلامی نظام کی آگاہی کا انشاءاللہ پروگرام رکھیں گے. آپ کے پاس بھی رکھیں گے. آپ تیاری کریں گے انشاءاللہ. تمام دکانداروں کو آج سے پیغام دینا شروع کر دیں کہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سی تجارت سود والی ہے، کون سی تجارت بلا سود اسلامی معیشت ہے. اس کے مطابق ہمارا تاجر تجارت کرے گا، اللہ کی مدد ہوگی، نبی کی دعائیں ہوں گی، نبی کی رحمت ہوگی، برکتیں ہوں گی. میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. میں ایک دفعہ پھر مولانا کلیم اللہ ملکانی صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے نائب امیر ہیں، اور انہوں نے آپ دوستوں کو بلایا. آپ کا بھی شکریہ، بڑی مہربانی. ماشاء اللہ.